قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن بعد اما بعد معزز سامعین اور حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر احسان ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ ہم عافیت کے ساتھ پہلے دن کے تراویح سے فارغ ہوئے۔ اللہ سے دعا کرے یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما لے، ہمارے یہاں نماز ادا کرنے کو قبول فرما لے، اور ان نماز ادا کرنے میں جہاں بھول چوک کوتاہی ہوئی ہے اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے، آمین۔ معزز سامعین اور بھائیوں، کہ جیسا کہ ہم حسب معمول تراویح کے بعد جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کی مختصر سی تفسیر سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آج جو ہے تقریباً آدھے پارے سے کچھ زائد، یعنی سورۃ الفاتحہ مکمل اور اسی کے ساتھ سورۃ البقرہ کی 90 آیتیں جو ہے تلاوت ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو مختصر طور پر جو ہے کچھ نکات جان لیں گے کہ ان آیتوں میں اللہ نے کیا کہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے، آمین، اور قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بڑے خوش نصیب ہے جی آپ لوگ، بڑے خوش نصیب ہے کہ درمیان دوران نماز بعض لوگوں نے اشارہ کیا کہ 2 آیتیں چھوٹ گئی، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک پارہ مکمل نہیں ہوا شیخ، ایک پارہ ہونا تھا، لیکن اتنا دھیان سے اتنا غور سے جو سن رہے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ اسی طریقے سے جو ہے قدموں میں استقامت نصیب فرما دے، اعمال میں استقامت نصیب فرما دے۔ تو دیکھیے بھائیوں، جب بھی قرآن کھولتے ہیں ایک پہلی سورت ہمیں نظر آتی ہے جس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کے معنی کیا ہے؟ اصل میں کھولنے کے، کوئی چیز بند ہے اسے کھولتے ہیں، اسے کہتے ہیں فتح سے کھولنے۔ قرآن مجید کی ابتدا جب کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو اس کی ابتدا کون سی سورت سے کرتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ۔ اسی لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے کہ قرآن کے دروازے سے تم داخل ہو رہے ہو، اور اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، کہ تم داخل ہو رہے ہو ہدایت کی طرف، تم داخل ہو رہے ہو کامیابی کی طرف۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے، یعنی مکے میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی اس کی الگ الگ کیفیتیں ہیں، وحی کی کیفیت الگ الگ ہے۔ علماء نے بہت تقسیم کی ہے، لیکن کنفیوژن دور کرنے کے لیے 2 طریقے سے بانٹ دیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکے میں تھے تو ان ایام میں جو جو صورتیں نازل ہوئی اس کا نام رکھ دیا مکی صورت، اور ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں جو آیتیں نازل ہوئی اس کا نام رکھ دیا مدنی صورت، اور پھر فتح مکہ کے بعد جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے میں آئے، لیکن اس موقع پر جو صورتیں نازل ہوئی اس کا نام بھی رکھا مدنی صورت۔ وجہ کیا ہے؟ ہجرت کے بعد کی آیتیں سارے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے مکی صورتوں میں، یعنی مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں اکثر آپ کو دیکھیں گے توحید کا پیغام ہوتا ہے۔ کس کا پیغام؟ توحید، کہ بتوں کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، یہ توحید کا پیغام۔ اور اسی طریقے سے اس رب سے ڈرو جس کے سامنے کھڑنا ہے، آخرت کا پیغام۔ مکی صورتوں میں یہ 2 پیغام آپ دیکھیں گے بہت کامن۔ جو بھی مکی صورت ہے کھول کر کے دیکھ لیجئے، اس میں اللہ کے بارے میں رہے گا، اور کس کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں رہے گا۔ 2 چیزیں ضرور رہیں گی مکی صورتوں میں۔ رہی بات مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی، ان صورتوں میں نماز کے مسائل بھی آئیں گے، روزوں کے مسائل بھی آئیں گے، دیگر مسائل بھی آئیں گے، طہارت کے مسائل بھی آئیں گے، لیکن مکی صورتوں کی خوبی کیا ہے؟ اس میں اللہ کی معرفت اور آخرت کے بارے میں ضرور ذکر ہوگا۔ لہذا ہم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن سے ہمارا لگاؤ تو دور ہو گیا، لیکن کم سے کم مکی صورتیں کیا کیا ہے ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی ذات کے بارے میں کہا گیا اور آخرت کے بارے میں کہا گیا۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں سورۃ الفاتحہ، اس کے بہت سارے نام، سوروں کے نام رکھتے کیسے ہیں؟ یہ جو ہے اصحاب رسول صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن مجید کی تدوین کی گئی اور لوگوں کو سامنے جو ہے عام طور پر فہم کے طور پر
کون سی سورت کی کون سی آیتیں ہیں یاد کرنے کے لیے سورہ میں ایک ایک نقطہ ہوتا ہے جس کو رکھ کر کے سورت کا نام رکھا کرتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں سورۃ الفاتحہ کا نام ایک نہیں ہے. اس سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الکنز بھی ہے. اس سورۃ الفاتحہ کا نام ام القرآن بھی ہے. اس سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ القرآن بھی ہے. سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے. سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ السوال بھی ہے. سورۃ الفاتحہ کا نام سورۃ الحمد بھی ہے. بھائی بہت سارے نام ہیں اس کے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سورت میں صرف 7 آیتیں ہیں. اور آپ کو بتا دوں ان 7 آیتوں میں بندہ جب پڑھتا ہے اللہ کی تعریف بھی بیان ہوتی ہے. بندہ جب پڑھتا ہے اللہ سے دعا بھی کر لیتا ہے. بندہ جب پڑھتا ہے اللہ سے مدد بھی مانگ لیتا ہے. بندہ جب پڑھتا ہے اپنے دردوں کا علاج بھی ان سورت کے ذریعے سے کر لیتا ہے. سورۃ الفاتحہ کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں، زیادہ نہیں. سورۃ الصلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہو بنا سورۃ الفاتحہ کے نماز ادا نہیں، اسی لیے اس کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. سورۃ الحمد اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ کی تعریف بیان کی. معلوم اللہ کی تعریف کیسے بیان کی؟ میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور گہرائی میں زیادہ جانے کا نہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا رب ہے. اب یہاں پر رب العالمین، عالمین یہ ایک عالم نہیں، عالمین کا لفظ ہوا کہ ایک عالم دنیا، دنیا جیسے کتنے عالم ہیں سب کا رب. اور رب کہتے کسے ہیں؟ ان عالم میں بسنے والے جتنے بھی زیرو ہے، جاندار ہیں، ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ساری ضرورتیں پوری کرنا اسے بولتے ہیں رب. چھوٹی آیت ہے لیکن معنی دیکھو کتنی گہرائی تک جانا. الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. عالم زمینی عالم بھی ہو سکتے ہیں، آسمانی عالم بھی ہو سکتے ہیں. عالمین ایک عالم نہیں، بہت سارے عالم. ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے الگ الگ جو ہے عالموں کے ایجادات سامنے آتے آ گئے. اور بعض کے معلوم ہونے کے بعد چند سالوں کے بعد یہ سائنس کہتی ہے کہ یہ عالم غائب ہو چکا ہے. لوڈو کا مسئلہ ہے، لوڈو کا مسئلہ ہے. ابھی 5 سال 6 سال پہلے جو اسٹیٹمنٹ آیا سائنس کی جانب سے کہ وہ نظر ہی نہیں آیا، ایک سیارہ نظر نہیں آیا. سالوں سے پہلے نظر آیا تھا لیکن سالوں بعد غائب ہو گیا. ایسے نہ جانے دنیا بننے سے اور آخرت قائم ہونے تک کتنے عالم ایسے ہوں گے جو انسان کے ذہن سے، انسان کے علم سے باہر بھی ہوں گے. بھائی یہ صرف اللہ کی تعریف. کون سی آیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو چلیے اور گہرائی میں نہیں چلتے، اس سورت کا مختصر ترجمہ جان لیجئے. ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے، آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے. اور اس دن کا مالک وہی ایک رب ہے. حشر کے دن کا مالک وہی ایک رب ہے. اور اسی رب سے ہم اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. بھائیوں چھوٹی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. یاد رکھ لو کبھی زندگی میں کسی مسئلے میں اٹک گئے ہو، کہیں کچھ صحیح فیصلہ کرنے سے عاجز آ گئے ہو، اللہ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ تیرا جو سیدھا راستہ ہے مجھے چلا دے، مجھے دکھا دے. یا اللہ انشاءاللہ کریں گے. ادھر ادھر دعائیں مانگنا نہیں، قرآن کی دعا مانگو انشاءاللہ اللہ قبول کرو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایسا راستہ دکھا، ایسے راستے پر چلا جس سے دنیا والے نہیں تو راضی ہوتا. کون راضی ہوتا؟ تو راضی ہوتا. یا اللہ ویسے راستے پر مجھے چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے راستے میں ہمیں ہرگز نہ بھٹکا یا اللہ جس پر تو نے ہم سے پہلے غضب نازل کیا ہے، تیرا غضب اترا ہے. والضالین ایسے لوگ جو گمراہ ہو گئے اور اپنے آپ کو ہدایت مند کہتے ہیں. یہودیوں اور نصارہ کے بارے میں یہ آیت ہے. مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ گمراہ ہوئے، بھٹکے ہوئے، اللہ کا عذاب ان پر آیا لیکن پھر بھی ہدایت پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور آج بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ
اللہ ہم سب کو ان آیتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ضرورت کے وقت اللہ سے انہی آیتوں سے دعا کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. انہی دعاؤں کی وجہ سے اس سورت کا نام ایک اور کیا ہے؟ سورۃ الدعاء. یہ سورت کیا ہے؟ دعا بھی ہے. بھائیوں، قرآن مجید جو ترتیب دی گئی ہے، ایک سورت اور دوسرے سورت کے درمیان مفسرین نے ربط بھی پیدا کیا کہ اس سورت کا تعلق اس سورت سے کیا ہے. دیکھیے، اس سورت اور اس سورت کا تعلق جو مطابقت بتاتے ہیں کہ عثمانیہ سلطنت میں جو قرآن مجید کے جو سوروں کی ترتیب دی گئی، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس اور اس سورت یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ دونوں کا جو قریبی مطابقت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دے. کون سا ہے سیدھا راستہ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے. یہ سورت ختم ہو ہی رہی تھی کہ دوسری سورت کا لیسن اس میں شامل ہو گیا. اور بھائیوں، اس سورۃ البقرہ میں تقریباً 90 آیتیں ہم آج کے تراویح میں سنے ہیں. 90 آیتوں کی تفصیل تو نہیں، مختصر طور پر ہم سمجھ لیں گے. یہ سورۃ البقرہ، اس میں مکمل جو ہے 280 پر 6 آیتیں ہیں، اور اس سورت کو یعنی مکمل یہ سورت نازل نہیں، اس کی کچھ آیتیں جو ہے اس طریقے سے یہ مکمل سورت نازل ہوئی. قرآن مجید میں سب سے طویل صورتیں آپ دیکھیں گے تو سورۃ البقرہ ہی تمہیں جو ہے نظر آئے گا. اس سورے کے بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن جو ہے ہمارے ٹاپک سے کچھ ہٹ کر کے دیکھتے ہیں اس سورت میں ہمارے لیے اسباب کیا ہے. بھائیوں، پہلی جو فرسٹ رکوع ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے بتا دیا کامیاب لوگ کون ہیں، ناکام لوگ کون ہیں. اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لے کر آ جانا، فرشتوں کو دیکھے بغیر فرشتوں پر ایمان لے کر آ جانا، اللہ کے پچھلے جو رسول گزرے ہیں ان کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لے کر کے آ جانا، حشر کو دیکھے بغیر حشر کے ہولناکی کو، حدیثوں کو سن کر کے اس پر ایمان لے کر آ جانا. اور اسی کے ساتھ اللہ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اپنے اعضاء کو بھی، جسم کے اعضاء کو بھی اللہ کی عبادت کے لیے لگانا، نماز قائم کرنا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے تمہیں جو بھی دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ مومنین اور کامیاب ہونے والوں کی صفتوں میں سے کتنی صفت ہوئی؟ 3 صفت. پہلی چیز ایمان لے کر کے آنا بالغیب، غیبیات پر. نمبر 2 نماز قائم کرنا. نمبر 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو بھی تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. بڑے افسوس کرتے ہیں اللہ نے جو ہے مجھے مال نہیں دیا، یہ سب نہیں جی. اللہ نے جو بھی دیا ہے اس کا مطلب اللہ نے آپ کو جوانی دی، تندرستی دی ہے، صحت دیا، وقت دیا ہے، نوجوان بچے دیے ہیں، بیٹے دیے ہیں، خاندان قبائل دیے ہیں، اچھے سسرال دیے ہیں. سب کو جو ہے کوشش کرو اللہ کی راہ میں لانے کے لیے. مما رزقناہم ينفقون کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم صرف مال کو جو ہے اللہ کی راہ میں لگائیں، اس میں ہمارا پسینہ بھی بہے گا تو ہم جو ہے کامیاب مومنین میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. 3 صفت ہو. نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 اللہ کی راہ میں جو بھی اللہ نے دیا اس کو خرچ کرنا. نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک، اللہ نے تمہارے لیے جو نازل کی ہے اس پر ایمان لانا. ہمارے لیے کیا چیز نازل ہوئی بھی؟ اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن مجید نازل کیا. قرآن مجید نازل کیا، اس پر ہمارا ایمان ہو. والذین من قبلک، اور اسی طریقے سے وما انزل من قبلک، اسی طریقے سے تم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان ہو. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ آسمان سے آئی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں ہونا چاہیے آج جو کاپیز موجود ہے وہی ہو بہو اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آسمان سے جو کتابیں اتری ہیں ساری کتابوں میں اللہ نے ایک ہی کتاب کی ذمہ لیا ہے کہ ہم اس کو نازل کے اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. کون سی کتاب؟ قرآن مجید. بقیہ اس کے سارے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، عہد نامہ قدیم ہے، عہد نامہ جدید ہے، یہ جتنی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، یہ ساروں کے پیغامات میں جیسا کہ اللہ نے کہا مغضوب، یہ غضب جن پر نازل ہوا ہے، کیونکہ لوگ اللہ کی آیتوں میں غلط ملت کر دیتے تھے.
وما انزل من قبلک، اللہ نے تم سے پہلے جو چیزیں نازل کی اس پر ایمان۔ کتنی چیزیں ہوئے بھی کامیاب مومن کی نشانیوں میں؟ 5 ہو گئے۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 اللہ نے جو بھی دیا اس کو اللہ کی راہ میں لگانا، نمبر 4 قرآن پر ایمان، نمبر 5 قرآن سے پہلی والی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 6 آخری میں اللہ نے ایک اور بار یاد دہانی کی مومنین کے لیے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تمہارا یقین ہو۔ یہاں ایمان نہیں، یؤمنون نہیں، یوقنون، یقین ہونا۔ یہ کیفیات اگر آئیں گے تو اللہ کی جانب سے ہمارے لیے خوشخبری ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اللہ کی ہدایت پر قائم ہیں، یہ لوگ اللہ کی ہدایت پر قائم ہیں۔ جو اللہ کی ہدایت پر قائم ہوں گے اولئک ھم المفلحون، ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے، ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو کامیاب مومن بننا ہے تو یہ طریقہ اپنانا ہے، نہیں ناکام بننا ہے۔ ان الذین کفروا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جن قوموں کو ڈرایا گیا، جن کو نہیں ڈرایا گیا، وہ ایمان بھی نہیں لائے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیے۔ ہوا کیا نتیجے میں؟ جو اللہ کی آیتوں کو ٹھکراتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا جاتا ہے، وعلی سمعہم، کانوں میں جو ہے مہر لگا دیا جاتا ہے، ہماری بات کو سنیں گے لیکن بات ان کے دل پر اثر نہیں کرے گی، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھ سے دیکھیں گے لیکن ہدایت کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ادھر دل بند، کان بند، آنکھ بند ہو گئے تو جائیں گے کہاں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دردناک عذاب، بڑے عذاب میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں ہدایت والے بنا دے، ہمیں کامیاب ہونے والے بنا دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری رکوع میں اللہ نے جو ہے مومنین کے اور جو لوگ ایمان کے لیے کام کرتے ہیں ان کے تعلق سے کہا کہ جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے، آخرت پر بھی ایمان لے کر آئے، وما هم بمؤمنین، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو مومن بھی نہیں ہوتے، یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، آخرت کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اپنے نفسوں کو بھی دھوکہ دے لیتے ہیں، لیکن وما یشعرون، انہیں خود احساس نہیں ہوتا۔ بھائیوں ایسے جو وعیدیں آئی ہیں ہمیں اس سے بچنا ہے، اور یاد رکھو بعض لوگوں کی صفتیں اللہ نے یہاں ذکر کی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ایسے لوگوں سے کہا جائے گا زمین میں فساد برپا مت کرو تو وہ کہیں گے ہم تو زمین میں اچھا کام کر رہے ہیں نا جی، فساد کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہدایت پر آتے تب انہیں سمجھ میں آتا کہ ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، بھلائی کیا ہے۔ تو اللہ نے ان دوسرے رکوع میں تقریباً یہودیوں کی وہ ساری کیفیات بیان کی ہیں جن کے تعلق سے کہ وہ دین کو بیچتے تھے، گمراہی کو خریدتے تھے، ان کے پاس ہدایت ہوتا تھا لیکن وہ ہدایت دوسروں کو دے کر کے آرام سے رہتے تھے۔ اللہ نے ان کے تعلق سے کہا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، وہ یہ لوگ ایسے ہیں ایک چراغ جلا دیے، کیا جلا دیے؟ اندھیرا تھا، چراغ جلا دیے، لیکن جب وہ چراغ کی روشنی جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے لگی لیکن اس کی روشنی سے وہ خود دور ہو گئے، ذهب اللہ بنورہم، اور ایسے ظلمات میں انہیں چھوڑ دیا گیا، لا یبصرون، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ویسے ظلمات میں، ویسی تاریکیوں میں، ویسے اندھیروں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بھائیوں یہ اوصاف اللہ نے یہودیوں کے تعلق سے زیادہ نازل کیا، بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان کیا، لیکن افسوس صد افسوس امت مسلمہ کے اکثر اور بیشتر لوگ ان بیماریوں میں شامل ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کا قانون اٹل ہے، اس سے پہلے قوموں نے جو غلطی کی ان قوموں کو جو عذاب نازل ہوا وہی غلطی ہم بھی کریں گے تو وہی عذاب ہم پر بھی آئے گا۔ اسی لیے ان ساری آیتوں کے بعد اللہ نے کہا
یا ایھا الناس، اے زمین میں رہنے والے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ۔ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کر لو، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو، تمہارے باپوں کو، تم سے پہلے اولیاءوں کو جس نے پیدا کیا اس رب کی عبادت کر لو کہ ان سب کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ یہ کام اگر کرو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ متقی بننے کے لیے اللہ نے کہا اللہ کی عبادت کے لیے خالص بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اللہ کی عبادت کے لیے خالص بن جائیں گے۔ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو اس نے جو ہے فراش بنا دیا، بستر بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمانوں سے جو ہے ہمارے لیے ضرورت کے لیے پانی نازل کیا، اور اتنا ہی نہیں، فاخرج بہ، اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا، اخرج بہ من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کو چھوڑ کر کے کس کو تم جو ہے مددگار بلا لیتے ہو، وانتم تعلمون، تمہیں معلوم ہے کس کو تم بلا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، یہ سارے وہ پیغامات تھے جو اللہ نے ہمارے لیے دیا، اور اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے نازل کیا، ابھی بھی شک ہے قرآن کی آیتوں میں تمہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی طرف کوئی ایک سورت لے کر کے آ جائے۔ بھائیوں، یہ چیلنج صرف عرب والوں کے لیے نہیں، جب تک قرآن، جب تک قیامت قائم ہوگی تب تک یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن کی آیتوں میں تمہیں شک ہے، کوئی ایک سورت اس کی طرح لے کر کے آ جائے، ایک سورت۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے قرآن کے 40 سورتیں، ہمارے قرآن کے 45 سورتیں، ہمارے قرآن کے اتنی سورتیں، یہ قرآن ہمارے لیے نہیں، یہ قرآن کے میسج ہمارے لیے نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جی، نام مسلمان ہیں، ہمارے دوستوں میں سے رہتے ہیں، تلاش کرو کہ مل جائیں گے کتنے ایسے۔ اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، شک ہے تو کوئی ایک سورت لے کر کے آ جائے۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اتنا ہی نہیں، جتنے گواہ ہے، مددگار ہے، سب کو لے لو، اکیلے مت بنو، سب کو بلا لو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو تو پیش کرو گے۔ ممکن ہے؟ سارے عرب کے لوگ پریشان ہو گئے، سارے عرب کے لوگ پریشان ہو گئے، ہم کیا کریں گے بھائی؟ اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، بڑی بڑی چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے، سورۃ النبل چونٹی کے نام سے، سورۃ البقرہ گائے کے نام سے، اور اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحی، اللہ کی ذات جو ہے لا یستحی، ایسا محسوس نہیں کرتی کہ جو ہے یہ چھوٹی چیز نہ اس کو چھوڑ دیں گے، جیسے مچھر ہے، ان یضرب مثلا ما بعوضہ، مچھر کا مثال دینا جو ہے اللہ رب العالمین اسے حقیر نہیں سمجھتا، مچھر بھی اللہ کی مخلوق، اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے ضرورت پڑے تو مچھر کی بھی مثال دے کر کے اللہ جو ہے مومنین کو سمجھائے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، اس سے بڑے کیوں نہ ہو، فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ حق کی بات سمجھ لیں گے۔ بھائی اس صورت میں جو ہے، اس صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، اس میں اکثر واقعات آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل کے بے شمار واقعات ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ گائے کا ہوا تھا، جس کی مناسبت سے یہاں اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ البقرہ۔ بقرے کے معنی گائے ہیں، بکرا نہیں ہے، بقرے کے معنی گائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ ساری جو ہے یہودیوں کی کیفیت بتائی گئی، بنی اسرائیل کی کیفیت بتائی گئی، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں یاد دلایا کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہے، کون ہے جی ہم؟ اللہ نے ہمارے لیے ایک لفظ استعمال کیا، یاد ہے کسی کو؟ وہ مقصد اور لفظ بھول گئے تو سمجھو ہماری زندگی کا مقصد ہم بھول گئے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعلک، میں بنا رہا ہوں زمین میں خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنا کر دیتا، فرشتے کہنے لگے یا اللہ
تو پھر اس قوم کو جنم لے رہا جو تیری زمین پر فساد برپا کریں گے، خون نچھاور کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، زمین میں فساد برپا کریں گے۔ اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ پورے فرشتے خاموش، پورے فرشتے خاموش۔ اللہ نے کہا وعلم آدم الاسماء كلها، آدم کو دنیا کے جو اسماء ہیں، چیزیں ہیں، ساروں کا علم اللہ نے انہیں نصیب کیا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر وقال انبئونی باسمائها، فرشتوں سے کہا گیا کہ یہ نام کیا ہے بتاؤ، یہ لکڑی ہے، یہ درخت ہے، یہ پتے ہیں، یہ پھل ہے، اس پھل کا نام کیا ہے؟ فرشتے کہنے لگے اللہ اکبر، قالوا سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ سامنے کون کھڑے ہیں؟ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں علم دیا یا اللہ اتنا علم ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر، فرشتوں کی شان دیکھیے بھائی، جن کے پاس اللہ نے اتنا علم دیا اس سے آگے بڑھ کر کے بولے نہیں ہمارا کیا ہے، جن بارے میں ہمارا علم بھی نہیں ہے، نالج بھی نہیں ہے، ویسی باتیں ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دوست احباب کو اپنے سے کمتر لوگوں کی غلط رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حالانکہ انسانوں کی کیفیت فرشتوں سے جو ہے برتر ہے، اچھائی برائی سمجھنے کی تمیز اللہ نے دی ہے، لیکن فرشتوں کی کیفیت دیکھیے، فرشتے کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا علم نہیں، تیری ذات پاک، جتنا تو ہمیں دیا اتنا علم ہمارے پاس ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تو بہت علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھو بھائیوں، کم سے کم زندگی میں یہ فرشتوں کی صفت ہمیں اپنانا ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہے اس کو بتانا ہے، جن کے بارے میں علم نہ ہو کہنا ہے سبحانک لا علم لنا، اللہ نے جتنا ہمیں علم دیا ہے بس اتنا، اس سے بڑھ کر کے کہیں فتوے بازی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے زبانوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے زبانوں کی حفاظت فرما دے۔ اس کے بعد اللہ نے جو ہے فرشتوں کے سامنے جو ہے سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہاں شیطان نے نافرمانی کی، انکار کیا، تکبر کرنے لگا، اور پھر جو ہے یہاں درمیان میں شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے، پھر جنت میں داخل ہونا، پھر جنت سے نکال دینا، یہ سارے واقعات جو ہے قرآن نے نقل کیا ہے۔ پھر یہاں سے پھر بنی اسرائیل کی کیفیات اور اس کی بنی اسرائیل کی جو حالات تھے ان کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے تقریباً پو پارا ہوا ہے، کل ہو سکتا ہے تقریباً آدھا پارا یا پونا پارا جو ہے ہمارے حافظ صاحب سنائیں۔ انشاءاللہ اس پو پارا اور آگے کا انشاءاللہ آدھا پارا، یہ دونوں ملا کر کے ہم سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بات واضح ہے کہ ابھی یہاں تک سمجھ میں آئی باتیں؟ کہیں کچھ الٹی سیدھی تو بات سمجھ میں نہیں آئی نا؟ نہیں، چلو الحمدللہ، جو اس کی عبارت تھی اس کا ترجمہ جو ہے سمجھا دیا۔ غلط اگر کہیں سمجھ میں آ رہا تو ابھی کلیئر کر لیں، تاکہ گھر جا کر کے شیطان اور مرچ مسالہ ڈال دیتا ہمیں یہ سننا یہ نہیں سننا بولتا، اسی لیے ابھی شک دور کر لو کہ اللہ جو ہے ہمیں قرآن مجید سے جوڑ کر کے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک اور اعلان بھائی، آپ کر دو پروانہ۔